أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام علیکم جمیعاً. پروردگار عالم یہ مبارک ساعت تمام عالم اسلام کو مبارک فرمائے، اور ان مبارک ساعتوں کے طفیل کے جب امام رضا علیہ السلام کی ولادت آج 11 ذی-القعدہ ہے، اور اتنی عظیم ہستی کی ولادت باسعادت کا موقع ہے، ساعتیں ہیں، تو پروردگار ان عظیم ساعتوں کے طفیل ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. مالک، جو دنیا میں مشکلات مومنین پر آئی ہوئی ہیں اور تمام انسانیت پر آئی ہوئی ہیں، بالخصوص وبا کی صورت، مالک اس بیماری کو دنیا سے نابود فرما دے، ہم سب کی حاجات کو روا فرما. آج ہم امام رضا علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ولادت باسعادت کے موقع پر، کہ آپ کی ولادت باسعادت ماہ ذی-القعدہ کی 148 یعنی 148 ہجری میں 11 ذی-القعدہ کو ہوئی. مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد گرامی امام موسی کاظم علیہ السلام تھے، اور والدہ گرامی کا نام نجمہ خاتون تھا. نجمہ خاتون کے ان کے مختلف اسماء گرامی ہیں، اور روایات میں یا مختلف زبانوں کے اعتبار سے مختلف نام ہیں، جس میں تکتم، اروا، سکن، سمانہ، ام البنین، خزران، فقر، شقراء، یہ تمام نام ہیں. لیکن جب امام کی ولادت ہو گئی امام رضا علیہ السلام کی، تو اس کے بعد آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جانے لگا. امام رضا علیہ السلام کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، اور القاب صابر، فاضل، رضی، وفی، قرۃ العین، غیظ الملحدین وغیرہ تھے. لیکن سب سے زیادہ جو مشہور لقب ہے آپ کا وہ رضا ہے، جو آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تھا. آپ کی ولادت کے تقریباً 15 دن قبل آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور ان کی آرزو یہ تھی کہ اپنے اس فرزند کو دیکھ لیتے، جیسا کہ آپ نے اپنے فرزند امام موسی کاظم علیہ السلام سے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے جو عالم آل محمد ہوگا. یعنی امام کا جو خاص لقب ہے امام رضا علیہ السلام کا، وہ عالم آل محمد ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کاش کہ میں اس فرزند کے زمانے کو درک کر لیتا. بہت امام کو آرزو تھی کہ اس فرزند کا زمانہ دیکھیں. عزیزان، آپ کے دور کے سلاطین وقت میں بوقت ولادت منصور دوانقی کے جو انتہائی بدترین بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی. 158 تک منصور کی، اور پھر اس کے بعد مہدی عباسی کا دور شروع ہوا. 169 میں ہادی باللہ تخت نشین ہوا. پھر 170 سے ہارون رشید کی حکومت کا آغاز ہوا. 194 میں امین تخت نشین ہوا، اور 198 میں مامون کی سلطنت کا آغاز ہو گیا. اور اسی ظالم نے سن 203 ہجری 203 میں امام کو زہر سے شہید کیا. 183 تک اپنی زندگی کے تقریباً 30 یا 35 سال امام نے اپنے والد گرامی کے زیر سایہ گزارے، اور تمام حالات کا بغور مشاہدہ کرتے رہے کہ کیسے ظالم حکمرانوں کا دور حکومت ہے، جس میں طویل سلسلہ قید و بند بھی شامل تھا، کہ مسلسل آپ کے والد گرامی کو قید و بند کی صعوبتیں، مشکلات جھیلنی پڑتی تھیں، اور شدید ترین سرکاری دباؤ کا شکار کیا جاتا تھا، اور توقت سلاسل میں جکڑے رہتے تھے.
اور اسی انداز سے قید خانے سے بھی امام کے جنازے کو نکالا گیا تھا کہ جب آپ قید و بند کی صعوبتیں اور زنجیروں کی سختیاں اٹھا رہے تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کو پروردگار عالم نے ہمہ جہت شخصیت بنایا ہے، یعنی امام اپنے وقت کا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو تمام علوم میں تمام کائنات پر افضل ترین ہوتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کی طب بھی، میڈیکل سائنس بھی ان کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کو علم الابدان یعنی بدن کا علم کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ نے بہت زیادہ ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ صحت و عافیت کے سلسلے میں بہترین نسخے امام نے عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے دودھ سے بہتر بچے کے لیے کوئی غذا نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین غذا ہے، جس گھر میں ہوگا اس کے اہل خانہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، لہذا اگر میسر آئے عزیزان تو انار پورا کھانا چاہیے۔ آدھا کھانے میں بھی شفا ہے، لیکن کیونکہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دانہ ہر انار میں جنت کا لازمی طور پر ہوتا ہے، تو اگر میسر آئے تو انسان کو پورا انار ایک بار میں کھانا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ منقع سفرہ کو درست کرتا ہے، یعنی جن لوگوں کو بہت زیادہ گیس کی شکایت ہوتی ہے، پیٹ میں گیس ہوتی ہے، تو ان کو منقع کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بلغم کو دور کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور نفس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ شہد میں شفا ہے اور شہد کا تحفہ کبھی بھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے۔ بنفشہ کا تیل سر میں لگانے سے یہ گرمیوں میں ٹھنڈک دیتا ہے اور سردیوں میں گرمی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے والا 40 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جو بھی زیتون کا تیل استعمال کرے گا وہ 40 دن تک شر شیطان سے حفظ و امان میں آ جائے گا۔ اور پھر امام نے جو بہت بہترین ایک نسخہ عنایت فرمایا، قرآن پڑھنے، شہد کھانے اور دودھ پینے سے حافظہ بڑھتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ گوشت کھانے سے شفا حاصل ہوتی ہے اور مرض دور ہوتا ہے۔ جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان 40 دن میں کتنی مرتبہ گوشت کھانا چاہیے؟ کیا روزانہ گوشت کھانا چاہیے؟ امیر المومنین نے جو ازواج کے خواتین کے حقوق بتائے ہیں اس میں کہا کہ اپنی زوجہ کو ہفتے میں 2 دن گوشت کھلاؤ، یعنی 2 دن سے زیادہ گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور ہم لوگ زیادہ تر مسلمان کیا کرتے ہیں، جن 2 دنوں میں کراچی میں گوشت میسر نہیں ہوتا تب ہم لے کر اپنے فریزر میں رکھ لیتے ہیں، تو اتنا زیادہ گوشت کھانا بھی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن گوشت کھائے، باقی اس کے دانت پروردگار عالم نے جس طرح بنائے ہیں وہ کم گوشت کھانے والے اور زیادہ دال اور سبزی کھانے کی بناوٹ ہے انسان کے دانتوں کی۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، اس سے 70 امراض کا دفیہ ہو جاتا ہے۔ اگر نمک سے ہم اپنی غذا کو شروع کرتے ہیں تو 70 بیماریاں تو اس سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن زیادہ نمک کا کھانا بھی ہائی بلڈ پریشر کو دعوت دیتا ہے، لیکن کھانے کی ابتدا اور انتہا برائے نام نمک سے کرنی چاہیے۔ اللہ نے امام کو بے پناہ کرامات عطا فرمائی تھی، جس میں سے ایک کرامت کا تذکرہ کریں گے کہ حج کے موقع پر ہارون نے حضرت کو دیکھا کہ دوسرے دروازے کی طرف جا رہا تھا ہارون، تو آپ نے فرمایا کہ لاکھ دور بھاگو گے لیکن قبریں تو ایک ہی جگہ پر ہوں گی۔ جو آپ کو پتا ہے کہ بالآخر ہارون رشید کی قبر بھی وہیں ہے امام رضا علیہ السلام کے روضے میں، جو کہ امام کے احکامات سے بظاہر فرار کرتا تھا، منافق تھا اور ظاہر یہ کرتا تھا کہ امام کا محب ہے، امام کا چاہنے والا ہے۔ ایک شخص نے خراسان سے نکلنے کا ارادہ کیا، اس کی لڑکی نے اسے ایک ہلا دیا کہ اسے فروخت کر کے ایک فیروزہ خرید لینا۔ راستے میں مرو کے مقام پر امام کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، آپ نے کفن کے لیے کپڑا طلب کیا
اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے، جبکہ اس کی بیٹی نے اسے ایک ہلا فروخت کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن امام کو اس نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری لڑکی نے ایک ہلا تجھے دیا ہے۔ اس نے اقرار کیا اور پھر ہلا دے دیا، اور پھر یہ سوچا کہ یہ صاحب کرامت ہیں، ان سے مسائل دریافت کر لیے جائیں۔ چنانچہ قریب آیا تو مجمع لگا ہوا تھا، منتظر کھڑا دیکھتا رہا۔ آپ نے ایک لفافہ عنایت فرمایا اور کہا کہ اس میں تیرے سوالات کے جوابات ہیں۔ تو یہ معجزات جب لوگ دیکھتے تھے تو جو ہدایت کی طرف آنے والے ہیں وہ ہدایت کی طرف آ جاتے تھے، لیکن جو پروردگار عالم نے رسول اللہ کو اور معصومین علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، جو ہر دھرم اور بدترین خلق لوگ تھے، وہ پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تمام تر معجزات دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں لاتے تھے، کیونکہ سرکش تھے، گمراہ تھے اور اپنی سرکشی پر قائم و دائم رہتے تھے۔ عزاداری سید الشہداء کے لیے امام رضا علیہ السلام نے بہت زیادہ اہتمام و انتظام کیا، اور آپ نے اپنے حالات زمانہ کو لحاظ میں رکھتے ہوئے طرز تبلیغ کے تقاضوں کو زمانے سے ہم آہنگ کیا، اور آپ کا اصول تبلیغ یہی تھا کہ بات کو حالات کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ بے اثر ہو جائے گی، بلکہ بسا اوقات مضر اور نقصان دہ بھی ثابت ہوگی۔ تو عزیزان، تبلیغ دین کرنے والوں کے لیے یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ خواہر نور العین پلیز آپ اپنا مائک میوٹ کر دیجئے۔ مبلغین کے لیے یہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ زمانے اور وقت کے لحاظ سے، انسانی استطاعت کے لحاظ سے تبلیغ دین کریں، زمانے کے تقاضوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھیں، ورنہ اگر انہوں نے ایسی زبان استعمال کی جو آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے استعمال کی جاتی تھی تو وہ مؤثر تبلیغ دین نہیں کر پائیں گے۔ لہذا عزاداری سید الشہداء در حقیقت ائمہ معصومین علیہ السلام کے تبلیغی مشن کے ایک انتہائی محتاط عنصر کا نام تھا۔ معصومین علیہ السلام اس کے ذریعے سے چاہتے تھے کہ تمام کائنات کے اندر ایک انقلاب برپا ہو، لہذا اس کے لیے ہر امام نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی اور اپنے زمانے میں بھی بہت زیادہ احکامات صادر کیے۔ امام رضا علیہ السلام نے دربار میں ابو علی دابل بن علی بن رزین خزائی کہ جو ان کے دربار میں آتے تھے جب آپ کی ولی عہدی کا دور تھا، تو یہاں پر دابل نے قصیدہ پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امام نے فرش بچھوا دیا اور پس پردہ خواتین کو بھی طلب کر لیا۔ اس کے بعد دابل سے قصیدہ سنانے کی فرمائش کی۔ دابل نے پورا قصیدہ سنا دیا، تو اس کے بعد پھر آپ نے کہا اے دابل، اس میں ایک شعر کا اضافہ کرو میری طرف سے، اور پھر انہوں نے اس شعر میں اپنی شہادت کا تذکرہ فرمایا اور اپنی قبر کی جانب اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ میری شہادت اور میری قبر کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا امام نے بارہا اس طرح کے اہتمام و انتظام کیے کہ جس میں پردہ لگا کر خواتین کو پس پردہ بٹھایا گیا، اور جو اس زمانے کے مشہور شعراء تھے ان سے مرثیہ کہنے کی خواہش کا اظہار کیا، امام کے مصائب بیان کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کی ازواج اور اولاد کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تاریخ میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن نور الابصار میں آپ کے 5 فرزند اور 1 دختر کا ذکر ہے، جن کے اسماء اس طرح سے ہیں: امام محمد تقی علیہ السلام، حسن، جعفر، ابراہیم، حسین اور 1 بیٹی۔ لیکن اس بات پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی نسل کا سلسلہ امام محمد تقی علیہ السلام سے ہی آگے بڑھا ہے۔ لہٰذا آپ کی بہت ساری کرامات ہیں، اور ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ولی عہدی کے زمانے میں جب آپ نماز عید پڑھانے کے لیے حاکم وقت مصر تھا کہ آپ نماز عید پڑھائیے، تو آپ یہ کہہ رہے تھے مجھے اس نماز عید سے باز رکھو کیونکہ یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب بہت زیادہ اصرار کیا امام نماز عید پڑھانے کے لیے چلے، شرط یہ تھی کہ میں اپنے جد بزرگوار کے طریقے پر نماز عید پڑھاؤں گا۔ آپ نے سفید لباس زیب تن کیا اور اس کے بعد پھر برہنہ پا
عیدگاہ کی جانب چلے، شہر سے باہر کی طرف چلے. آپ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتے تھے. آپ کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ تھے وہ اس صدا کو بلند کرتے تھے. آہستہ آہستہ مجمع بڑھتا چلا گیا اور ایک وقت وہ آیا کہ فرزند رسول کی ہیبت قلب انسانی پر اس درجہ طاری ہوئی کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے. بہت بڑا مجمع تھا، لوگ گریہ وزاری کر رہے تھے. ایسے میں جو سپاہی امام کے ساتھ مقرر کیے گئے تھے کہ تاکہ آپ پر نظر رکھ سکیں، انہوں نے جا کر اپنے حاکم وقت کو اطلاع دی، ہارون رشید کو، کہ تو نے نماز عید کا اصرار کیا، دیکھ حکومت وقت کا تختہ پلٹ جائے گا. ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے ان کے نماز عید کے لیے جانے کی وجہ سے. لہذا ہارون نے کہلوایا کہ خدارا آپ اس نماز عید سے باز رہیے. تو امام نے کہا دیکھ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ نماز عید تیرے حق میں بہتر نہ ہوگی، لہذا امام کو نماز عید پڑھانے نہ دی گئی. اور عزیزان آپ کو پتا ہے ایک مقام ہے نیشا پور، جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کی زیارات بھی کرتے ہیں، وہاں پر جاتے بھی ہیں. پروردگار عالم ہمیں بار بار ان مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. تو جب آپ نیشا پور تشریف لائے تھے تو وہاں پر پتھروں پر آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہیں. اور یہ نیشا پور شہر مشہد سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہائی وے کے قریب موجود ہے. اور یہ قدم گاہ کے جو امام کے قدموں کے نشان سے سجی ہوئی ہے اور جنہیں محفوظ رکھا گیا ہے. اور یہاں بے پناہ خوبصورتی بھی ہے اور وہ چشمہ بھی جاری ہے کہ جو امام نے اپنی کرامت سے جاری کیا تھا. یہ وہ مقام ہے کہ باغ کی خصوصی حفاظت ابھی کی جاتی ہے اور سن 1971 میں باقاعدہ طور پر اسے ایرانی ثقافتی ورثے میں قرار دیا گیا تھا. یہاں پر ایک مقام جو نیشا پور ہے اس کے قریب میں ایسی عمارت بھی ہے کہ جہاں پر مسافروں کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا ہے، بہت بڑی عمارت ہے. اور قدم گاہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں بھی ہے جو کہ تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. امام رضا علیہ السلام کی عظیم یادگار نیشا پور میں خاص بات کیا ہے؟ یہاں پر خاص بات یہ ہے تاریخی اعتبار سے کہ جب امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ سے مرو کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت نیشا پور ایران کے ایک پر رونق اور آباد شہر جو کہ اس وقت تھا. تو امام سے یہ کہا گیا، لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی، 1 لاکھ تک وہ تعداد پہنچ چکی تھی. اور اسحاق بن راہویہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام نیشا پور کے مقام پر پہنچے تو محدثین کا ایک بہت بڑا گروہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا فرزند رسول ہمارے لیے کوئی حدیث بیان فرمائیے. یہ بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے اور اس حدیث کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب. اس حدیث کا سلسلہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ ہے، صاحبان عصمت کا سلسلہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے جد یعنی تمام کے تمام معصوم راوی ہیں ان سے اس سلسلے کو بیان کیا. سب نے فرمائش کی مولا ہمارے لیے اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کیجئے. تو آپ نے کجاوے سے اپنے منہ کو باہر نکالا اور کہا، امام نے ارشاد فرمایا چہرہ اپنا باہر نکال کر کہ مجھ سے میرے والد گرامی امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے ان کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے ان کے والد گرامی امام باقر علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام سے، ان سے ان کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، ان سے ان کے والد گرامی امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، ان سے ان کے برادر اور جو رسول وقت تھے، پروردگار عالم کے حبیب تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور رسول خدا سے جبرائیل امین نے، اور جبرائیل امین سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد آپ نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی قال اما بشروطها وانا من شروطها.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، بس جو بھی میرے اس قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یعنی پروردگار عالم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کے قلعے کے اندر جو داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر جب امام کی سواری چلنے لگی تو پھر ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک میں ہوں۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کے بغیر، محبت کے بغیر، ان کی مودت کے بغیر لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد امام نے اپنا چہرہ اندر کر لیا الماری کے اندر، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جسے لکھنے والے ایک ساتھ 20,000 راوی تھے، 20,000 قلم تھے جو اس حدیث کو لکھ رہے تھے، اور اس کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب۔ معصومین علیہ السلام میں سارے راوی معصوم ہیں، اس میں غیر معصوم کوئی بھی رجال نہیں ہے۔ جو احادیث کی تحقیق کی جاتی ہے، ریسرچ کی جاتی ہے علم رجال کے حساب سے، تو اس کے سارے راوی معصوم ہیں، پروردگار عالم کے مقرب بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو یہ عظیم دن کہ جب پروردگار عالم نے یہ ساعتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، مالک کریم ان ساعتوں کے صدقے ہم سب کی حاجات کو روا فرمائے، اور امام معصوم کی ولادت کے صدقے میں سب کے جو اہم ترین حاجتیں ہیں ان کو پورا فرمائے۔ کچھ اشعار بارگاہ امام میں عرض کریں گے۔ آ گئے امام رضا یہ خوشی کی ساعت ہے، آ گئے امام رضا یہ خوشی کی ساعت ہے، جب کہ ہیں غریب وطن ختم بادشاہت ہے، صاحب زمانہ کو آؤ دیں مبارک باد، ان کے جد کی آمد سے دل کو کیسی راحت ہے، خوشبوئیں لپکتی ہیں جنتیں مہکتی ہیں، دونوں عالموں میں بپا جشن با جماعت ہے، جس کا آپ سا مولا کیوں ڈرے وہ دنیا سے، جس کا آپ سا مولا کیوں ڈرے وہ دنیا سے، قبر تک میں بھی روشن آپ کی امامت ہے، آل مصطفیٰ کے بغیر حج و عمرہ و روزے، بارگاہ رب میں بھلا وہ کہاں عبادت ہے، اس خوشی کے صدقے میں اذن ان کو مل جائے جن کے ہاتھ سے سارے ظالموں کی شامت ہے، جشن یوں مناتے ہیں انبیاء و حور و ملک، منقبت ہے نزہت کی آپ کی سماعت ہے، منقبت ہے نزہت کی آپ کی سماعت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔